الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تو مرد میدان تو میر لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی تو مرد میدان تو میر لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی کچھ قدر تم نے اپنی نہ جانی یہ بے سوادی یہ کم نگاہی تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے ابس ہے شکوے تقدیر
یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ نہایت ہی عزت، احترام، مہر و مروت، محبت کے قابل محسن اہل سنت، میرے نہایت ہی عالی قدر استاد العلماء، استاد القدرہ حضرت قبلہ قاری محمد شفیع صاحب دامت برکاتکم العالیہ، مخدوم و محتشم استاد العلماء حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد فاضل صاحب دامت برکاتکم العالیہ، نہایت ہی خوش نصیب، خوش بخت، عزت مآب مہمانان گرامی قدر، خوش نصیب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں قبلہ قاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کی اس مبارک محفل میں حاضری کا شرف بخشا۔ میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا، یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا۔ سلطان الاولیاء حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری، آپ جب خطاب فرماتے تو لوگوں کو فرماتے تھے، لوگوں حسن بصری کو نہ دیکھا کرو، یہ کون ہے، یہ دیکھا کرو یہ کہتا کیا ہے۔ اس لیے ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ میں قبلہ قاری صاحب کی خدمت میں اپنے بارے میں کچھ کہنے لگا ہوں، آپ بھی وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے حضرت علی حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کہا تھا اپنے بارے میں، لیکن جب ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو ہمیں اپنی تصویر اس میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے کریم تیرے باغ بہشت، تیرے باغ بہشت گلشن سوڑے، یعنی حضور آپ کے ارد گرد جتنے ہیں، کوئی پھول ہے کوئی گل ہے، تیرے باغ بہشت گلشن سوڑے تے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی، ایک ٹیڑھا سا کانٹا ان میں بھی، باقی جو ہیں وہ تو پھول ہیں اور میں ان میں کیا ہوں، ایک ڈنگڑا کنڈڑا، میں ٹیڑھا سا کانٹا، ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی، تیریاں ڈاچیاں گاواں مجھی تولے، ایک بھید دا جنڈڑا میں بھی سہی۔ اور آگے کہا کہ تیرے شہباز تیرے شہباز شہان شکرے، ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی سہی۔ اور آگے کہا تیرے عالم فاضل حافظ کاری، تیرے عالم فاضل حافظ کاری، ایک جاہل بندڑا میں بھی سہی۔ تو ہماری حیثیت بس وہی ایک ڈنگڑا کنڈا، نہ گلم نہ برگ سبزم نہ درخت سایہ دارم، ہم حیرتم کے تحکاں بچے کار کشت مارا۔ میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ 11ویں شریف کی محفل ہے اور حضرت نے احسان یہ فرمایا کہ مجھے فرمایا ہے کہ خوش تھی پیر کھلا کے گر، مجھے فرمایا جا تجھے آزاد کیا، جو تیری مرضی ہے تو تقریر سنا۔
تو میرے جیسے بندے کو کھول مل جائے تو وہ کیوں نہ کھول مل جائے. تو اب اختیار مجھے دیا ہے تو میں اس کا استعمال کرتے ہوں. ایک تقریر میں نے یاد کی ہوئی ہے کہ مرد کون ہوتا ہے. کیا میں معافی چاہتا ہوں، ویسے تو آپ سارے ہی ہیں، کیونکہ میں آپ کو چیلنج کر کے میں نے جانا بھی ہے، تو مجھے شک نہیں ہے کہ آپ سارے ہی مرد ہیں. لیکن میں کیونکہ محفل سجائے بیٹھے ہیں ہم صوفیوں کی، تو ہم آج بولی بھی انہی کی بولیں گے، لیکن ان کی بولی بولیں گے مگر پہلے قرآن کو کھولیں گے، کیونکہ صوفی بولتے ہی قرآن سے ہیں. وارث شاہ کہتے ہیں کہ وارث شاہ یہ قرآن دے مانے نی، وارث شاہ یہ قرآن دے مانے نی، جڑے شیر میے وارث شاہ دے وے. یہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں یہ بولتے قرآن سے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وربہ حرفم غیر قرآن مزمرست، روز محشر خوار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم فقیروں کی بولی آپ کے قرآن سے ہٹ کے ہو تو ہمیں سزا دے کیا، روز محشر خوار و رسوا کن مرا. اگر ہم قرآن کی بولی کے علاوہ بولی بولے تو ہمیں قیامت کے دن رسوا کر دے. اور بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا، یا رسول اللہ ہمیں آپ کے قدموں کا بوسہ بھی نصیب نہ ہو. اس لیے یہ لوگ جب بھی بولتے ہیں قرآن سے بولتے ہیں. تو عنوان ہے مرد کون ہوتا ہے. ویسے تو جس سے پوچھو کون ہے جو شیر کہلاتا ہے، سارے سوا شیر ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے مرد ہیں. لیکن جو مرد ہوتے ہیں ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں. جو مرد ہیں وہ صاحب درد ہیں، ان کو مرد مرد کہتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا، بتایا دو قسم کے لوگ، ایک وہ ہیں جن کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایمان والو دھیان رکھنا کہیں تجارت، بازار، کاروبار تمہیں ہم سے غافل نہ کر دے. تجارت ضرور کرنا، کاروبار ضرور کرنا، کام کاج ضرور کرنا، محنت کر کے روزی ضرور کمانا، بازار میں جانا پڑے تو ضرورت کے وقت ضرور جانا، لیکن خیال رکھنا ہمیں نہ بھولانا. اب یہ ذرا ذہن میں رکھیں، بہت نازک بات کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں بتایا، بلکہ ان کے بارے میں، بلکہ ہمیں فرمایا کہ تم دھیان رکھ کہ کہیں کاروبار تمہیں ہم سے غافل نہ کر دے، کہیں تجارت تمہیں ہم سے غافل نہ کر دے، کہیں بازار کی رونقیں تمہیں ہم سے چھین نہ لے. جہاں جانا کاروبار دنیا کا اپنانا، لیکن ایک دھیان رکھنا ہمیں نہ بھولانا. ہمیں فرمایا ہے، لیکن جو مرد ہیں ان
ان کو فرمایا نہیں، ان کے بارے میں بتایا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، کیونکہ ہم سست الوجود، سست جو ٹھہرے، ہمیں جگایا ہے کہ تم بازار جاؤ گے تو کھو جاؤ گے، بازار کے ہو جاؤ گے۔ ہمیں جگایا، تم دھیان رکھنا۔ لیکن جو مرد ہیں ان کو کہا رجال لا تلہیہم تجارت، تعریف کی، فرمایا مرد تو وہ ہیں بیٹھے ہیں بازار میں، مصروف ہیں کاروبار میں، لیکن غرق ہے ہمارے پیار میں۔ آیتیں دونوں قرآن کی ہیں، دو جماعتوں کا ذکر ہے، ایک ہم ہیں، ہمیں فرمایا تم دھیان رکھنا، بازار جاؤ گے بھول نہ جانا۔ ایک ہم ہیں، کاروبار کرو گے کھو جاؤ گے۔ لیکن ایک وہ ہے، فرمایا تم کون ہو؟ مرد تو وہ ہے۔ قبلہ مفتی صاحب بچوں کو پڑھاتے ہیں، علماء کو پڑھاتے ہیں، لغت پڑھاتے ہیں، رجال مرد وہ ہے کرتے ہیں کاروبار پر نہیں بھولتے ہمارا پیار، پل پل یاد ہے انہیں پروردگار، دور ہیں یا نزدیک ہیں جہاں جاتے ہیں، بظاہر انجمن میں ہے حقیقت میں تنہا ہے۔ رجال، آپ نے سمجھا کہ رب نے مرد کن کو کہا؟ جو کاروبار بھی فرماتے ہیں، بازار میں بھی ڈیرے لگاتے ہیں، ورنہ بازار میں جانے والے بازاروں کی رونق میں کھو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی مرد تھے، حضرت جنید بغدادی دکان تھی بازار میں، لیکن دنیا جانتی ہے 400 نفل دکان میں کھڑے ہو کے جوان پڑھ رہا تھا۔ جی ہر کلیجے پہ ہاتھ ڈالتا ہے کاروبار، دو گاہک آ جائیں تو کاکھ یاد، اللہ کے نام والا بھی آ جائے تو کہتے ہیں اندھا تھی پیچھے تک۔ کاروبار کلیجے پہ ہاتھ ڈالتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے مرد اگر دیکھنا ہے تو وہ، اسی لیے کہنے کو لفظی سارے مرد ہیں، لیکن جن کو خدا مرد مانتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ ایک اور مرد کا قصہ ہے، وہ کون سا؟ فرمایا پوری دنیا پہ صرف ایک مرد تھا، ایک موحد تھا، پوری دنیا پہ کفر کا ڈیرا تھا، پوری دنیا پہ کفر کا سایہ تھا، ایک بندہ آیا تھا جس نے تنہا توحید کا علم لہرایا تھا۔ صرف صرف ایک بندہ تھا، اس وقت ظالم بادشاہ نمرود تھا، پر ایک خلیل کا وجود تھا، تنہا اللہ کا نام لیوا، توحید کے گلشن کا پانی دیوا۔ ایک بندہ تھا، جب انہوں نے بتوں کو ہر طرف پھیلایا، ایک مرد نے بتوں کو مٹانے کا بیڑا اٹھایا۔ اب جب انہوں نے میلہ ٹھیلا بنایا، اس نے چپ کر کے جا کے بت کدے میں ایک سے شروع فرمایا، کسی کا کان اڑایا، کسی کا ناک مٹایا، کسی کا بابو اڑایا۔ جب شام کو کٹ پھٹ کے سارا بت کدا اجاڑ کے وہ تو چلے ادھر، لیکن آئے جھوٹے پجاری،
دیکھا اپنے جھوٹے خداؤں کا حال، اب کرنے لگے ایک دوسرے سے سوال کہ ہمارے خداؤں پہ کہاں سے ٹوٹا وبال۔ ایک دوسرے سے کر رہے ہیں خیال، اوے ہمارے خداؤں کو کون توڑ گیا، کون ان کی بوڑی بوڑ گیا، کون ان کو گندے نالے میں روڑ گیا، کون ان کا ناک توڑ گیا۔ اب ذرا قرآن سے پوچھیں کہ کہنے والوں نے کیا کہا؟ اب کہنے والوں نے کہا سمینا سمینا فتن۔ ایک جوان تھا، ایک مرد تھا، مانا نہ خیروں نے مرد۔ فتوت، یہ ہماری صوفیوں کی اصطلاح میں فتوت ایک خاص اصطلاح ہے، مردانگی۔ تو وہی لفظ ہے قرآن میں کہ کافروں نے کہا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ کہنے لگے ایک مرد تھا جو کہتا تھا کہ بت خانے کو اڑاؤں گا، علم میں اپنے رب کے نام کا لہراؤں گا۔ وہ اس کا نام کہنے لگے بس مرد تھا۔ مرد کا پتہ چلا کون ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، فقر کی سان پر چڑھتی ہے جب تیغے خودی، ایک مرد کی ضرب کرتی ہے کاریں سپاہ۔ جب کوئی مرد میدان میں آتا ہے پورے لشکر کا کام اکیلا کر، جماعتیں پھرتی ہے پوری دنیا میں، 6 مہینے کا چلہ، 3 سال کا چلہ، اتنا ڈھیلا پھرتی ہے۔ کتنے ہوئے مسلمان بس پھر رہے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، لیکن ایک مرد آیا تھا۔ کیوں؟ کس لیے کہ مرد تھا۔ 2 آیتیں رب نے کن کو مرد کہا۔ اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں، مجھے تو میری بھی ہے، داڑھی شریف میں نے بھی سجائی ہے، لیکن مرد جس کو قرآن مرد کہے۔ ایک تیسری قوم بھی تھی جن کو رب نے مرد کہا۔ جب ہر طرف کفر کا اندھیرا تھا، شرک کا ڈیرا تھا، چند نوجوان تھے جو صاحب ایمان تھے، اللہ کے نام پہ قربان تھے۔ انہوں نے رشتے داروں کو چھوڑا، رشتوں سے رشتہ توڑا، اور جا رشتہ رب سے جوڑا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ ہر چیز سے منہ موڑے جاتے ہیں، سارے بتوں کو توڑے جاتے ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا انہم فتیۃ، یہ مرد ہیں۔ 3 آیتیں بتا رہی ہیں کہ مرد، رب نے مرد داڑھی والے کو قرار۔ میرا چیلنج کوئی نہیں ہے کہیں، ہاں مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ نہیں تو پھر کون ہے؟ وہ دیکھتے ہیں کون ہے، لیکن پہلے ذرا پوچھ لے پڑھنے کا۔ تیسری آیت میں بھی کہا انہم، وہ مرد ہیں۔ ایک اور مرد کا جنگ خندق ہو رہی تھی، پاک مدینہ نام لیتے ٹھنڈا ہوتا ہے سینہ۔ مدینے کی بستی تھی، موجود نبی کی ہستی تھی، اور خدا کی رحمت وہی برستی تھی، چڑھی کفر پہ کفر کی مستی تھی۔ کفر پورے کا پورا بن ٹھن کے ایک بڑے پہلوان عمر بن عبد ود کو جو 1000 سے اکیلا لڑتا تھا، کفر اسے لایا، وہ بیٹے کو بھی ساتھ لایا، اپنے اس بہادر گھوڑے کو ساتھ لایا، اور ایسے جو اڑایا
آگ کی خندق کو گھوڑا پار کر گیا. کفر ناچنے لگا نبی کے سامنے اور رقص کر کر کے حضور کے سامنے آئے اور تبختر میں آ کے حضور کو اشارے کرے اللہ کے نبی کو, ہے کوئی مرد تو بھیج. حوصلوں کا پہاڑ نبی چپ کر کے دیکھ رہا کہ ذرا تو اور چڑھ لے, ذرا اور چڑھ تے جہنم میں چوباڑ, تو تھوڑا سا اور اوپر تاکہ تو پھر واپس نہ آ سکے, کیونکہ جو گردن اکڑاتے ہیں وہ اٹھتے اٹھتے جاتے ہیں. عزت وہی پاتے ہیں جو سر کو جھکاتے ہیں. رب کے نرالے کھاتے ہیں, کھانے کو 6 روپیے تو سارے کھاتے ہیں. اب اکڑا ہوا غرور کا پتلا, تکبر کا پتلا بن کے ایک چکر لگایا, دوسرا لگایا, تیسرا چکر لگایا اور حضور کو پھر چیلنج کیا, ہے مرد تو نکال. سیدنا علی المرتضیٰ نکلے صف سے. پہلے تو حضور نے یوں ہاتھ فرمایا, اب جب تیسری مرتبہ کفر تول کے آئے, اب میرے نبی نے ہاتھ ہٹایا اور میرے نبی کا ویر, ہمارا سونا پیر سامنے آئے. میرے نبی نے تلوار ذوالفقار پکڑائی, دستار سر پہ ٹکائی, پھر دعا فرمائی, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ادھر ہاتھ اٹھایا, ادھر حضرت علی کو کفر کے پیکر کے مقابلے میں بھجوایا. مولا علی نے چند منٹوں میں اسے مٹی میں جو ملایا, پھر آواز آئی کیا شاہ مردان. مرد کی سمجھ آئی, شاہ مردان, شیر یزدان, قوت پروردگار, لا فتح. وہی لفظ پھر آ گیا ہے, سمعنا فتح, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. اب یہ عربی کا ایک بیچ میں فکرہ آ گیا ہے, تو یہ حضرت صاحب ترجمہ فرماتے کہ لا فتح, اس کا معنی یہ ہے تلوار صرف ذوالفقار ہے اور مرد تو ہے در کرار ہے. تو مطلب یہ ہے تیری میری مردانگی بیکار ہے, مرد تو ہے در اس لیے آپ سمجھے مرد. بلکہ آگے بہت نازک سا مسئلہ ہے. کسی فقیر سے کسی نے چھیڑ خانی کر لی, کہنے لگے حضرت مرد کون ہوتا. اب انہوں نے کہا میاں ناراض نہ ہو جائے تیری جماعت, میں بولوں گا تو میں تو سارے دروازے کھولوں گا. اس نے کہا سرکار مجلس جو صوفیوں کے نام پہ آئے تو پھر بول دو. پھر لنگڑا پار تے پوچھنے لانگے, کر دھو اندھار تے دردہ کیوں, اپنا نام اٹھ رکھواتے چاہ بار تے ریگدہ کیوں. سرکار بولنا صوفیوں کی بولی, اور اب کوئی کہتے ہو بولو گے نہ بولو. کہا اچھا پھر پوچھ. کہا مرد کون ہوتا ہے. فرمایا اب سن, یہ موتی ہیں فقر کے اسے چن. کہا کیا. فرمایا من طلب الدنیا فہو مؤنث. فرمایا جو ہر وقت 2 اور 2 4 کے چکر میں رہے
آپ نے غور فرمایا کیا مطلب؟ ہر وقت دو اور دو چار، جہاں بھی دیکھو وپار ہی وپار. مسجد میں بیٹھا ہے تو کاروبار کے اج دال کنے دی آئی، چاول دا کی بھائی، کپڑے دا کی بھائی، بیٹھا مسجد میں ہے صدقے آیا نماز پڑھنے ہے، باطلیں ہوٹل کی، ذکر بازاروں کے ہیں. فرمایا من طلب الدنیا فہو مونس، جو صرف دنیا کا طلبگار ہے یہ گروار ہے یا پار ہے، یہ مونس ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب انگریزی میں کہتے ہیں یہ فی، تجھے جیسا ملا دیو سارا میرے تیرا پاک ہے، یہ فیمیل ہے جو صرف پیسے کے چکر میں، دنیا کے چکر میں، ہر بات میں. فرمائے یہ مرد نہیں، یہ مونس ہے. اس نے چٹکی کاٹی فقیر کو، اس نے کہا چلو اگلا مسئلہ بتا. اور جو صرف حور، کھجور، انگور، کسور، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہر بات میں کہتا ہے حور، یہاں تک کہ بندے کو پھنساتا ہے، کہتا ہے تو میرے نال ایک چلا کرتے 70 حور. جو ہر وقت حور، کسور، کھجور، انگور، چس سے باہر ہی نہیں نکلتا، ہر وقت چس کے چکر میں. اس کے بارے میں تیرے صوفی کیا کہتے ہیں؟ صوفی تو سچ بولنے پہ تلا ہوا تھا. اس نے کہا کہ من طلب العقبہ فہو مخنث، فرمایا جو صرف ادھر نگاہ دھرے اور ادھر سے غفلت کرے، فرمایا وہ عورت نہیں تو پھر کیا ہے؟ فرمایا وہ مخنث ہے. تو مخنث مین واٹس مخنث؟ فرمایا اس کا مطلب ہے نہ پروار ہے نہ پار ہے، تو پھر وچکار ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یوں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بچے انگریزی سمجھنے والے بیٹھے ہیں، نہ ہی ہے نہ شی ہے، پھر کی ہے. سمجھ میں فرما صرف ادھر غرق ہے، اسے ہوش ہی نہیں کہ کھجور نہیں رب غفور کا سمجھ. فرمایا یہ مخنث ہے. تو جناب مرد کون ہے؟ فرمایا سن من طلب المولا فہو مذکر، جو طالب مولا ہے، جس کا مقصد آپ خدا ہے، اس کو فقیروں نے مرد کہا. اس لیے مرد کسی جنس کا نام نہیں، مرد کسی جنس کا نام نہیں، مرد کسی صنف کا نام نہیں، مرد کسی نوع کا نام نہیں، مرد کردار کا نام ہے، مرد کریکٹر کا نام ہے، مرد ذوق عمل کا نام ہے. بعض عورتیں ایسی گزری ہیں کہ مرد ہیں، بعض مرد ایسے ہیں کہ نکلے سرد ہیں. اگر میری بات پلے نہیں پڑ رہی تو ایک بزرگ گزرے ہیں، ادھر جائیں نا پاکستان، پاکستان سے آگے آتا ہے جہلم، جہلم سے دکھن ایک بابا ہے چڑھی والا، کہتے میاں جی کھڑی والا. اس میاں جی کھڑی والے نے توڑ کے بولا ہے، وہ کہتے ہیں کی ہویا جو چہرہ ساڈا ہو گیا مردانہ، کی ہویا جو چہرہ ساڈا تے ہو گیا مردانہ. مرداں والی او
سچاواں نیت جس دی مرداں والی اوہ مرد سچاواں اس لیے مرد کسی جنس کا نام ہے مرد عمل کا نام ہے مرد کردار کا نام بغداد شہر تھا اور وقت کا امام قرآن کا نوکر حضرت امام احمد بن حنبل دارالافتاء میں تدریس کی مسلک پہ تشریف فرما ایک بی بی مدرسے میں آ گئی درس گاہ میں آ گئی لپٹی ہوئی چادر میں آ کے ایک سمت بیٹھ گئی کہا امام صاحب سلام بی بی اللہ کی رحمت تجھ پر کیسے آئی ہو بی بی نے کہا امام صاحب مجھ غریب مسکین کا چھوٹا سا سوال ہے فرمایا بول بی بی کہا امام صاحب رات کا وقت تھا میں بیٹھی تھی اپنے حجرے میں لیکن غریب جو ہوں میرے دیے کا تیل ختم ہوا روشنی نہ رہی میں ایک غریب عورت ہوں تیل جلاتی ہوں دیے کی روشنی میں چرخا کاٹتی ہوں دھاگے بناتی ہوں بیچ کے روٹی کماتی ہوں لیکن میں غریب اتنی کہ میرے گھر میں دیوا بجھ گیا روشنی نہ رہی اگلے دن میں نے دھاگے بنانے تھے بیچ کے اپنے بھائی کی روٹی کا کرنا تھا تو مجبور تھی میں نے چرخا اٹھایا جا ڈیرا حجرے کی چھت پہ لگایا اوپر چاند کا چانن آیا میں نے ایک دو دھاگا تو چاند کے چانن میں بنایا پر اچانک قسمت میری دیکھو بادشاہ کا قافلہ جو آیا شاہی قافلے والوں نے شاہی شمع کو جو اٹھایا اس کی روشنی کا تھوڑا سا سلسلہ میرے حجرے کی چھت پہ جو آیا بے دھیانی میں دو دھاگے غیر کی روشنی میں بے دھیانی میں دو دھاگے مجھے پتا نہ چلا میں دو دھاگے بنا بیٹھی ساری عمر کی کمائی کو آگ لگا بیٹھی جہاں سے چلی تھی وہیں جا بیٹھی امام صاحب سنا آپ نے امام صاحب نے جھٹکا لیا اور آہ نکلی سر جھکا پلکیں بھیگ گئی رو کے اپنے آپ کو دیکھا کہا احمد تو اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے مرد تو یہ ہے مرد تو اب اس طرح کانپ رہے ہیں کہتے احمد تو اماموں کا امام ہے تو غوث پاک کا امام تو غوث کتب تیرے در پہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن بول اب بول اس کو کہتے ہیں ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے بھاگ جاگ جا ملیا من ستیاں جانتے ہو امام احمد بن حنبل کوئی چھوٹا سا آدمی ہے یہ وہ آدمی ہے کہ جنہیں 500 بار خواب میں ہوا اللہ کا دیدار کس کا رسول اللہ کا نہیں اور کہتے ہیں میں نے پوچھا تھا میرے بے نیازا تم نے غریب احمد کو اتنا نواز دیا کہ
کیا ادا پسند آئی اس فقیر کی؟ کہا بے کلامی یا احمد، احمد تو نے میرے قرآن کی نوکری جو کیا۔ جانتے ہو احمد بن حنبل کون ہے؟ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ حضرت احمد بن حنبل وہ ہے کہ رسول اللہ نے خواب میں امام شافعی کو فرمایا، شافعی احمد بن حنبل کو میرا سلام کہہ۔ اور جب امام شافعی کا قاصد پہنچا امام احمد بن حنبل کے پاس تو غربت کے ڈیرے تھے۔ امام احمد بن حنبل کو قاصد نے کہا امام شافعی نے بھیجا ہے، رسول اللہ نے تجھے سلام کہا ہے۔ روتے ہوئے اٹھے اور جو اوپر عبا پہنی تھی کہا غریب احمد کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں، تو نے مدنی کا نام لیا، کچھ تو ہی نام لے جو۔ وہ اوپر والا کرتا اتار کے پکڑایا قاصد کو کہ تو نے میرے محبوب کا نام لیا ہے، کچھ تو لے جا۔ اب وہ کرتا لے کے جو نکلا، اب کرتا کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، پسینے میں ڈوبا ہے، لیکن قاصد کے لیے تو کچھ نہ تھا۔ نہیں سمجھے؟ اللہ کرے بندہ نہ جنسوں میں نہ پھنسے، بے قدروں میں اللہ کرے کوئی نہ پھنسے۔ میاں صاحب کہتے ہیں چاند چڑی دے نظرے یارو تو سورج بہت کلونا، بے قدرانو یوسف مصری دسے کیوں کر سونا، جینا پھڑ کے چوہ بگایا تے کی انہاں دے بھانے، کھوٹے درمی بیچ دیتوں نے اوی زور تھگانے، تے گھنن گاہک زلیخا آوے تے مول پچھے یعقوبو تواہ پوے محمد بخشا صورت سیرت خوبو۔ بازار لگتا کنار میں، جنس بازار ہوتے یوسف، خریدار ہوتی زلیخا، دکاندار ہوتے حضرت یعقوب، پھر دیکھتے کہ 25 روپے میں بکتا ہے یا زلیخا کی جان جاتی ہے۔ پھر قدرے پیر مہری علی شاہ روتے تھے، کہتے تھے رات ہمیری گھمن گھیری دریا ٹھاٹھا مارے، او کی جانن سار اسادی جیڑے رین کنارے۔ کچھ تو کہتے ہوں گے خان محمد قادری شاعری کر گیا، وہ مر گیا ہے اور یہ جھک مار رہا ہے شاعری کر گیا۔ قدر والا جو مر گیا، شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ قاصد نے کہا صرف کرتا ہے، لیکن قدر والے جب کرتا پہنچا امام شافعی کے پاس، اس نے تو منہ پہ پھٹ چڑھائے قاصد نے، اور جی مجھے کرتا پکڑایا۔ اٹھے امام شافعی، جھولی پھیلا دی، اور یہ مجھے دے۔ اس نے کہا سنا وہ پھٹا ہوا ہے اور پسینہ بھی، فرمایا اندھا کو ہوش کر مجھے دے۔ جب دیا میں جلدی لاؤ پانی، اور پاکیزہ وہ تشتری لاؤ، لائی گئی، پانی لایا گیا، بیچ میں ڈالا کرتا، کرتے کو نچوڑ کے وقت کے قریشی امام نے منہ سے لگایا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا تم کیا جانو، احمد بن حنبل کی جان کیا ہے۔ کتنا بڑا تقدس والا امام ہے، لیکن ایک بی بی آئی اور احمد بن حنبل کی چیخیں نکل
फिर पूछा। अब कहा बीबी तू कौन है? बीबी तू कौन है? बीबी ने कहा अहमद इमाम साहिब, सवालियों से कौम नहीं पूछी जाती, तारुफ नहीं लिए जाते, सवालियों से सवाल पूछा जाता है। आप मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो? इमाम ने सर झुकाया, आंसू रुखसार पे आया। कहा बीबी माफ करना, शरई मजबूरी है, जवाब के लिए तेरा तारुफ जरूरी है। कहा अगर जरूरी है तो फिर सुन लो, ज्यादा क्या बताऊं? जब आप पढ़ते पढ़ाते थक जाते हैं, सुकून लेने के लिए जिस झोपड़ी में आप आते हैं, जिस बेशरहाफी पगले दीवाने के पास आके अल्लाह का पूछते हैं, मैं उसी बेशरहाफी की बहन हूं। मैं झुरझुरी ली। कहा बीबी मसला मेरा। कहा क्या? कहा अगर कोई और किसी गैर की रोशनी में ये कुछ करता तो रोजी थी हलाल, लेकिन बीबी तेरे लिए हराम है। बीबी ने कहा मसला एक, जवाब दो। क्यों जी? ये तो अजीब बात है कि मुफ्ती साहब बैठे हैं, कोई इनसे पूछे, ये कहें जी हडर्सफील्ड में यूं, ओल्डम में मसला एक को, ब्रैडफोर्ड में यूं, तो लोग कहेंगे हजरत साहब लगता है 3 जगह से खाए हुए, या लगता है बर्मिंघम से आए हुए। वैसे यहाँ का इतबार शिद्धार कोई नहीं, यहाँ तो राचडेल और ओल्डम के विचकार में भी विचकार है, और फिर फर्क थोड़ा नहीं, 1.5 घंटे 2 का फर्क। हैरान होता है। मुझे किसी ने कहा तेरे नाम के साथ मुफ्ती लगा है, तू मसला खो। मैंने कहा जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने दोनों कानों में रुई डाली हुई, न सुनता हूँ न सर धुनता, चुप करके अल्लाह अकबर, जिधर चल भैया नमाज वल्लू फसमा। बड़ा औखा काम है, मुश्किल काम है, अपनी जान तल्ली पे धरनी पड़ती है। वक्त का इतना बड़ा ईमान। और कहा बीबी सारा जग अगर ये कुछ करता हलाल है, लेकिन तेरे लिए अगर तूने खैर की रोशनी में तो धागे बनाए हैं, इनको बेच के खाया तो तेरी रोजी हराम। बीबी ने कहा इमाम साहब ये क्या बात हुई? कहा बीबी मसला सीधा है, तेरा सारी दुनिया से अलग मकाम है, बाकियों के लिए हलाल, तेरे लिए हराम है। बीबी ने कहा इमाम साहब मसला खोल के नहीं बोल रहे, सीधी सच्ची बात करो, जरा खोलो, किसी को पल्ले भी तो पड़े। बीबी तू फिर पूछती है, तुझे इमाम साहब मैं भी इसी मखलूक में से हूँ, गरीब औरत हूँ बगदाद की। कहा बीबी तुझे पता है कि एक जिस्म का हिस्सा पाँव है, उसी जिस्म का हिस्सा एक हाथ है, उसी जिस्म का हिस्सा आंख है, पर पाँव का मसला और है, हाथ का मसला और है, आंख का मसला। अभी भी सीधे नहीं बोल रहे। फिर पर्दे डाल के कहा बीबी पांव रखो ना ईंट पे, गुजर जाता है, ईंट लग जाए तो बर्दाश्त कर जाता है, हाथ पे रोना लगे सह जाता है, लेकिन आंख है तो एक ही जिस्म का हिस्सा, पर नाजुक इतनी है आंख कि इसी आंख की ऊपर वाली जो झालर, नीचे भी एक झालर पलक है, एक बाल
اگر آنکھ میں آ جائے ایک بال رو رو کے ہو جاتی ہے لال، کرتی ہے پروٹیسٹ کہ مجھے جلدی، ماشاءاللہ کوئی اثر ہو رہا کہتی ہے آنکھ کیوں رو رہی ہے؟ اب آپ تیرے جائیں کیونکہ آپ راجہ صاحب ہیں، آپ چودھری صاحب میں اڑ جائیں کہ میں انہیں پیر تے پتھر مارے انہوں کچھ نہیں ہو جاتے، تو ایک وال نہ لال ہو گئی، تو بھی تو میرے جسم کا حصہ ہے۔ وہ کہے گی عقل کر ان کا اور قصہ ہے، میرا الگ قصہ ہے، ہوں ایک جسم کا حصہ لیکن نزاکت میں فرق ہے۔ بی بی ہم جیسے پاپی ہیں پاؤں کی طرح، اور جو کچھ نیک ہے وہ ہے ہاتھ کی طرح، اور بی بی جو ہے اللہ کے اولیاء وہ ہے آنکھ کی طرح، اور جو ہے انبیاء وہ ہے نظر کی طرح۔ اگلی بات ربیع الاول میں بتائیں گے، کچھ نہ کچھ تو بندہ چھپا کے جائے کہ واپس آنے جوگا بھی رہے، ورنہ قاری صاحب کہیں گے وہ پچھلے ہی پونے تقریر سنانی۔ لیکن آپ غور فرمائیں، کہا بی بی ہم پاپی پان کی طرح سخت ہیں، نہیں سمجھ آئے؟ شک والا بھی کھا گئے، ادھر سے بھی کھا گئے اور سارے پچا گئے، پورا ملک کھایا، جب عدالت نے بلایا تو چھیک کے نعرہ لگایا ثابت کرو، نہیں ہے سمجھ؟ ہم ہیں پان کی طرح اور کچھ ہیں ہاتھ کی طرح، اللہ کے پیارے ہیں آنکھ کی طرح۔ بی بی شک کا جملہ بھی شک کا نوالا کھائے گی، تو رہ جائے گی۔ بی بی روتی ہوئی اٹھی، کہا پھر کروں کیا؟ بی بی یہ مسئلہ بشر سے پوچھو، یہ مسئلہ صرف ایک عورت نہیں، صرف ایک عورت نہیں، میاں کھڑی والے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نور حیا ہدایت والا تے پردہ گرد جنان دے، او کیوں ناری گریے بھائی مرد ایمان انا دے۔ کچھ ایسی عورتیں ہیں جو مردوں سے، حضرت خواجہ حسن بصری تقریر فرمانے بیٹھے، 50,000 آدمی پہنچ گیا، لیکن خطیب سے چوک، لوگوں نے کہا جناب ہم آ گئے، تقریر شروع، فرمایا جی آ جائے نا مرد آ جائے، تو غصہ تو پھر آنا تھا سامعین کو، کہنے لگے ہمیں کیا سمجھتے ہو، ہمیں کیا سمجھتے ہو، ہم نہیں ہیں۔ فرمایا چپ کر کے بیٹھو، تقریر کروں گا لیکن انہیں آنے دو۔ ایک عورت آئی، آ کے بیٹھی پرلی نکر میں، شروع ہو گئے الحمدللہ، تو سارے چپ رہنے والے نہیں ہوتے، کچھ جمعے میں بھی بول پڑتے ہیں، اتنے نہیں بولتے ہونے، میرے بندے بڑے بولتے ہیں۔ اٹھے کھڑا ہو گیا ایک راجہ دی چودھری دی خواجہ دی دے جٹ دیجے بٹ دیتے فٹا فٹ، اس نے کہا ہون کے رہا مرد آ گیا۔ اب ادھر بھی حسن بصری تھے، فرمانے لگے چپ کر کے بیٹھ اور سن، کیا فرمایا یاد رکھ ہاتھی کے اوپر ڈالنے والی جھول، ہاتھی کے اوپر ڈالی جانے والی جھول چیونٹی کے چھوٹے سے بدن پہ فٹ نہیں آتی، اور چیونٹیوں کی طرح تو تمہاری حیثیت ہے اور مانگتے ہو ہاتھی والی جھول۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، کہا مکھیوں کا مزاج رکھتے ہو، نوالے مانگتے ہو شہبازوں کے، فرمایا کوئی شہباز آئے گا تو نوالے کھلاؤں گا، اس کے صدقے تم بھی چکھ لینا۔
عباس کہاں ہے؟ فرمایا وہ باہر ہے۔ ایک عورت تھی نام تھا رابعہ بصری، تو سمجھ میں آئی وہی میاں صاحب والی بات کی ہو یا جو چہرہ سادہ ہو گیا مرداں، نیت جس دی مرداں والی اوہو مرد سچا۔ مرد کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کردار مرد ہو، جس کا کریکٹر مرد ہو، جس کے عمل میں مردانگی ہو، وہ مرد ہوتا ہے۔ باقی نام کا مرد سارے ہیں، لیکن جو اس کے پیارے ہیں ان کے الگ نظارے ہیں۔ مرد وہ ہے جو شیطان آتا ہے لیکن مرد اسے مار مار کے۔ حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے، ایک دوست آ گئے، دیکھا تو غصے میں بیٹھے ہیں، فرمانے لگے جنید غصہ نہ کیا کر۔ کہا کیوں؟ کہا شیطان غلبہ پا لیتا ہے جب بندہ غصے میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا باہر کوئی دیکھا تھا بھاگا جانے والا؟ کہا ہاں۔ فرمایا وہی شیطان تھا۔ اجے تھوڑے پلے نہیں پڑے۔ غصے میں بندہ آتا ہے، شیطان دماغ پہ قابو ہو جاتا ہے، پھر آؤل فاؤل بک اپنی بیوی کو کہتا جا 70 طلاق کی۔ ان پوچھے چودھری دیا پترا 70 ہے صحیح؟ تیرا سٹیشن ہی کوئی نہیں سمجھے؟ ابے کو بات لیا، اماں کو برا کہہ دیا، استاد کو برا کہہ دیا، کیوں؟ غصے میں جو تھا تو شیطان نے قبضہ جمایا۔ پر جنید مرد جو تھا پوچھنے لگے باہر بھاگا ہوا دیکھا بھی؟ کہا جا رہا تھا۔ پر میں وہ شیطان تھا۔ کہا عجیب آدمی ہے، ہم غصے میں آئے تو ہم پہ قابو پا لیتا ہے، تو غصے میں آئے تو بھاگ جاتا ہے۔ پر میں غصے میں فرق ہے، وہ غصہ اور ہے یہ غصہ۔ کہا جب مرد غصے میں آتا ہے تو شیطان نظر نہیں آتا ہے۔ ان شیطان یا پھر وہ میں ذل عمر، مرد کا سایہ شیطان پھر نظر ہی نہیں۔ اس لیے مرد حضرت سیدنا غوث العالم جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی آپ فرماتے ہیں کہ 1 سال پورا شیطان آتا رہا، جال بناتا رہا، میں توڑ توڑ کے اسے بھگاتا۔ جب پورا سال اسے بھگایا، پھر شولے لے کے آیا، انگارے لے کے آیا، پر میں نے اسے پٹکا ہے۔ آخرکار شیطان نے سر جھکا کے نعرہ لگایا کہ میں نے 70 اولیاء کو برباد کیا، لیکن ایک عبدالقادر تو ہے۔ فرمایا یاد رکھ یہ مرد نہیں، یہ مردوں کی نشانی ہے، یہ عبدالقادر جیلانی ہے، یہ غوث سمدانی ہے۔ تو جو میں نے کہا ہے یہ مردوں کی نشانی، تو مرد کسے کہتے ہیں؟ مرد کریکٹر، کردار، عمل کرنا۔ تو ہم پورے تو نہیں ہو سکتے، حصہ تو لے سکتے، اس راہ پہ قدم تو بڑھا سکتے ہیں۔ اور وہ قدم کیا ہے کہ جب آئے نا نماز کا وقت تو یہ نہ سوچا کریں کہ میں ابھی اٹھتا ہوں، نہ ایسے کر کے مارے دوسرا وہاں اٹھ کے وضو، شیطان کہتا میری ریڑھ کی ہڈی توڑ چکی۔ جب نماز کا وقت آتا ہے، ادھر اذان کا وقت آتا ہے، شیطان آ کے کہتا بڑا وقت ہے، ذرا سو، سارے ذرا حساب کر لیں، بڑا وقت ہے، دیکھ نہ گھڑی، ابھی بڑا وقت ہے، بس بڑا پھر وہ چڑھا۔ لیکن اگر جھٹکا دے کے اٹھ بیٹھے، کہتا چلو ابھی ڈرے گا ٹھنڈے پانی سے، دروازے تک جائے گا، کوشش کرتا ہوں، دروازے تک گیا، پھر دیکھا کہنے لگا ابھی بڑا وقت ہے، لیکن دروازے سے پھر نکلا، اس نے کہا چلو وضو کر کے پھر سمجھاتا ہوں کہ ابھی بڑا وقت ہے،
وضو بھی کر لیا، کل سنتے پڑھ لے، پھر ذرا آنکھ لگا لے تو رات کو بڑا جاگا ہے، اب بھی کرے۔ لیکن جس وقت انسان نکلا گھر سے اور مسجد کے دروازے پہ آیا، شیطان نے رکھ لیے دونوں ہاتھ سر پہ، اس نے کہا میں اٹھ گیا، کیونکہ تو مردوں والا کام کر رہا ہے۔ اس لیے جب بھی نیکی کا مسئلہ آئے بندہ دیر نہ۔ حضرت امام جعفر صادق غسل خانے میں کھڑے تھے، باہر سے آواز آئی بدن سے کپڑا پھٹ گیا ہے کوئی جو کپڑا دے؟ اندر سے آواز دی، فرمایا میرے پیارے خادم میرا کرتا اٹھا فقیر کو دے دے۔ جب آپ باہر نکلے، کرتا تو دے چکے تھے، باہر نکلے تو خادم نے کہا عجیب فقیر ہو تم بھی، باہر نہیں آنا تھا، اندر ہی رہنا تھا جو خانے میں، باہر آ کے نیکی کر لیتے۔ آپ نے فرمایا نامراد شیطان باہر آنے تک پتہ نہیں کتنے جال پھیلا چکا ہوتا، میرا نیکی کا کام وہی رہ جاتا، لہذا نیکی کا ادھر خیال آئے بندہ چھلانگ لگائے، یہ مردان بھی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے مولا ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے۔ آخر دعوانا